1424 ہجری کے محرم کا آغاز ہے اور پاکستان کے تاریخی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کراچی کا سب سے پہلا امام باڑہ ہے اور جو بنیاد رکھتا ہے اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلی اینٹ رکھنا سب سے مشکل کام ہے، بعد میں تو پھر دیوار اٹھی جاتی ہے۔ تو یہ عزاداری کی پہلی اینٹ تھی جو یہاں رکھی گئی، اور جو لوگ اس امام باڑے سے وابستگی رکھتے ہیں، یہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا یہاں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں یا یہاں کے عشرۂ محرم میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کی وہ محبت ہے کہ جو وفاداری حسین میں لکھی جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ 7واں برس ہے پڑھتے ہوئے۔ کراچی میں کوئی بھی ذاکر ایک امام باڑے میں 3 سال کے بعد نہیں پڑھتا۔ تو میرے لیے بہت سے رسک ہوتے ہیں جو میں خود ہی خطرے مول لیتا ہوں کہ ایک تو میں نے امام باڑے نہیں بدلے، اور دوسرے میرے عنوانات جو ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے توجہ کا باعث ہونا چاہیے کہ جہاں پر تاریخی طور سے کچھ اختلافی مسائل ہیں میں ان کو کبھی عنوان نہیں بناتا۔ تیسری بات یہ کہ ہمیشہ عنوان میں وہی مقرر کرتا ہوں جو اس عہد میں چل رہا ہوتا ہے، جو اس عہد کا تقاضا ہوتا ہے۔ غالباً میں میرا عنوان ہے حضرت علی اور اقوام عالم، چونکہ اقوام متحدہ نے اسلامی ملکوں سے یہ اپیل کی ہے کہ تمام اسلامی ملک حضرت علی کے طرز حکومت کو اپنا لیں تاکہ پوری دنیا میں دہشت گردی ختم ہو جائے۔ اس لیے غالباً کا عنوان یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے اور تمام اقوام عالم کو علی کا طرز حکومت کیوں یاد آیا، جس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سبھی اور دیگر قومیں بھی ہیں۔ تو وہ سمجھیں کہ آغاز ہے، اور یہ موضوع جو یہاں کا ہے میرے اعتبار سے اختتام ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اور جو نقشہ بن رہا ہے اس پہ غور کریں کہ اگر علی کا طرز حکومت نہ اپنایا مسلمانوں نے تو کیا ہوگا، وہ یہاں بتاؤں گا، وہ یہاں کے پورے عشرے میں بتاؤں گا کہ پھر کیا ہونے والا ہے اور دنیا کا نقشہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے، کس طرح بدلے گا، اور پل پل کی خبر کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا پہلے سے بتائے دیتے ہیں، بعد میں مسلمان یہ نہ کہیں ہم کو خبر نہ ہوئی۔ ہم کبھی بھی نجومیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ ہماری ملت، ہمارا عقیدہ تمام پیشین گوئی کرنے والے لوگوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، چاہے وہ ناسٹراڈامس ہو یا کوئی بھی قدیم سے قدیم پیشین گوئی کرنے والا ہو، چونکہ خاطی انسان آگے کی بات نہیں بتا سکتا، دھپل کی باتیں تو کر سکتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا اور حضرت علی نے کیا کہا، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن
مسلمان تیار نہیں ہے کہ کتاب کو کھول کے پڑھ کر اسے سمجھ لے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا ہوگا اس دنیا میں اور کس منزل تک یہ دنیا پہنچے گی، اس عنوان کو سمیٹ کر ہم نے ظہور امام مہدی میں رکھ دیا۔ اور یہ عنوان ظاہر ہے کہ ابھی بھی آلبہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی ضرورت ہمارے ملک کو اتحاد بین المسلمین کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ رہا ہے اتحاد، اسی طرح اتحاد رہے۔ اتحاد قائم کرنا آسان ہے، لیکن اتحاد کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عزاداری صرف اتحاد نہیں کرواتی، بلکہ تمام مسلمانوں کے اور تمام مشرق اور عقائد کے درمیان اتحاد کو مستحکم بناتی ہے۔ یہ موضوع جو ہم نے چنا، اس میں کہیں سے بھی کسی اسلامی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام امام مہدی کو مانتا ہے، سب مانتے ہیں۔ آنے والی تقریروں میں ہم آپ کو اہل سنت والجماعت کے مورخین کی تمام کتابوں کے حوالے گنوائیں گے ہم کہ کس نے کیا کیا لکھا۔ وہ مورخین کے جو مولا علی کی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، وہ بھی مجبور ہو گئے، جیسے ابن خلدون، اور اس نے بھی امام مہدی لکھی دی۔ مقدمہ ابن خلدون نے بھی انکار نہیں کیا ظہور مہدی سے۔ یہ مسلمانوں کی ایک مجبوری بن گئی کہ آپ کا ایک مستحکم عقیدہ ہر فرقے میں رائج ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے، عالم اسلام یہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، بس یہ اتنا سا۔ لیکن جو جو صفات ہیں، نام ہے، صورت ہے، شکل ہے، اور ان کا کام اور ان کی حکومت، وہ سارا حال جو شیعوں نے لکھا وہی سنیوں نے لکھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ کی ساری کتابیں، احمد بن حنبل ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، تمام ائمہ اہل سنت، سب بڑے بڑے مورخین امام مہدی کی تفصیل لکھتے ہیں۔ اس لیے اس میں کہیں سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے موضوع میں۔ اور جن لوگوں نے عالم آن لائن پروگرام دیکھا ہوگا میرا، اس میں میں نے یہ بات کہی کہ 12 امام جو ہیں وہ سنی اور شیعوں کے ایک ہی، اور میری تائید مولانا نقشبندی نے کی کہ بے شک شیعہ سنی کے 12 امام ہیں، اور اس پہ میزبان نے کہا کہ امام مہدی میں تو ہم لوگ مشترک ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھا کیجیے اور یاد رکھا کیجیے۔ زیادہ ذہن ادھر جاتا ہے کہ کون عالم جواب نہیں دے پایا، لیکن جس نے دیا اس کا ڈسکس کوئی نہیں کرتا۔ ہاں انہوں نے تو دے ہی دیا جواب، نہ دیتے تو ہم کہتے۔ ایک مزاج ہے، ظاہر ہے کہ ہم عوام کا مزاج نہیں بدل سکتے، سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں، سب اپنے اپنے مزاج کے مالک ہیں۔ تو جو نقشہ بنتا جا رہا ہے دنیا کا، اور مزید اس کے بعد کیا ہوگا، یہ گفتگو آئے گی، کیسے ظہور کریں گے، ظہور کی کیا شان ہوگی، جنگ کس طرح ہوگی، کن کن ملکوں میں جنگ ہوگی، کس طرح امام ذوالفقار نکالیں گے، کیسے ملکوں کو فتح کریں گے، پھر کیسے حکومت کا آغاز ہوگا، حکومت کی شان کیا ہوگی، کتنے دن حکومت رہے گی، کتنے صدیوں حکومت رہے گی، کس طرح کی حکومت ہوگی، نظام کیا ہوگا، یہ ہم 9 دن میں گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں۔
کہ اس عقیدے کو سب نے کیوں تسلیم کیا؟ توجہ کیجیے گا، عالم اسلام کی نظر میں جب وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو وہ امام کیسے بن گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے کی ہیں، تمہید میں عرض کر دوں، سامنے کی باتیں توجہ ادھر نہیں جاتی، لکھتے سارے مورخین یہ امام مہدی، تو صرف نام لکھنے کی بات کر لیجئے کہ ایک بات تو عالم اسلام نے طے کر دیا کہ امام پیدا ہونے سے پہلے بھی امام ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں لکھتا مہدی، امام مہدی۔ دیکھیں زیادہ دور نہیں جائیے، ٹھیلوں پہ کچھ مذہبی کتابیں لوگ بیچتے ہیں، تو وہاں بھی ایک چھوٹی سی کتاب آپ کو امام مہدی سے متعلق مل جائے گی، علائم ظہور مہدی، چھوٹی چھوٹی کتابیں جہاں شہادت نامے لکھے ہوئے ملتے ہیں، کسی بھی فرقے کی کتاب آپ پڑھ لیجیے۔ اور یوں بھی جو چٹکلے کی کتابیں فیروز سن چھاپتا ہے، یاجوج ماجوج، تو اس طرح بچوں کے لیے بھی ایک کتاب امام مہدی ہے۔ یعنی ہر شعبے میں، چاہے وہ بچوں کا شعبہ ہو یا وہ خواتین کے لیے کتابیں چھپ رہی ہوں، اس میں آپ کو ایک کتاب امام مہدی پہ ضرور مل جائے گی، ایک کتابچہ آپ کو ہر مارکیٹ میں مل جائے گا، اور اس کو لے کے آپ پڑھ لیجیے اور پھر دیکھیے کہ امام کی شان کیا ہے، اس امام کی شان جو پیدا نہیں ہوا۔ ذرا غور کیجیے آپ، یعنی ان کی ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایسی شکل ہوگی، یوں چلتے ہوں گے، یہ کریں گے، یہ عادات، یہ اطوار۔ تو جس کو نہ دیکھا ہے نہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک ایک چیز یوں موجود ہے کہ جیسے وہ موجود ہے۔ تو یا تو یوں سمجھ لیجیے کہ عالم اسلام نے سب کچھ لکھ دیا، نقشہ کیسے ہیں، ایسی شکل ہے، یوں حکومت کریں گے، یوں جہاد کریں گے، تو ہم اس کو پڑھ کے یہ سمجھے کہ وہ آ گئے، تو ہم نے یہ مان لیا وہ پیدا ہو گئے۔ اب یا تو ہماری عقل میں فطور ہے یا پورے عالم اسلام کی عقل خبت ہو گئی ہوگی کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ زندہ چلتا پھرتا کیسے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ امام جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ روحانی ہوتا ہے، وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ جب علی نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ ہم پہلے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب رسول نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے بھی وہ پیدا ہو چکے تھے، ہر نبی کے دور میں تھے۔ باتیں ہیں سمجھنے کی، اور بہت جلد یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس وقت سمجھ میں آ جائیں گی جب وہ آئیں گے، زیادہ دور نہیں ہے معاملہ۔ ہم اس صدی میں داخل ہو چکے، ہم صدی کہہ رہے ہیں، وہاں صدی ایک پل کی ہوتی ہے، وہاں تو ایسے ہی لمحے میں وقت گزر جاتا ہے، ہمارے لیے یہ وقت پہاڑ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ مجبوری کہ تسلیم کیا جائے، تمام اقوام عالم، ہندو ہوں یا یہودی یا عیسائی، ہر قوم یہ کہتی ہے ایک نجات دہندہ کو آنا ہے۔ سارے مذاہب میں انتظار ہو رہا ہے۔ اب اگر مسلمان پوری دنیا کا ساتھ نہ دیتے انتظار میں تو کیا کرتے؟ کیسے فخر سے یہودی کہتے ہیں ہمارا ایک آنے والا ہے، عیسائی کہتے ہیں ایک ہمارا آنے والا ہے، بودھ کہتے ہیں ایک آنے والا ہے، مہاویر جی کے ماننے والے کہتے ہیں آنے والا ہے، ہندو کہتے ہیں آنے والا ہے، تو مسلمان کیوں پیچھے رہتے ہیں؟
انہوں نے بھی کہا ہمارا بھی ایک آنے والا ہے. کہنا پڑا. جو جا چکے ان کی چھوڑو بات، جو آنے والے ہیں اسی کی بات کرو. اور آنے والے پر سب متفق ہیں. تو آج کی تمہیدی تقریر میں تدریجی ارتقاء جیسے جیسے موضوع میں ہوگا ہم چیزیں بتاتے جائیں گے ان کے ظہور کی شان کو. آج کی حد تک ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اس پوری کائنات میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کائنات سے ہم ثبوت مانگیں کہ جو آنے والا ہے تو کیوں آنے والا ہے. کتابیں کون لے کے بیٹھے، تاریخی حوالے ابھی کون گنوائے تمہید میں، گنجلک کام ہے. آج ہم فطرت کے ایک شہ سے پوچھیں کہ تو بتا، سچ سچ بتا، کہ کائنات کے ہر لمحے یہ بتا تجھے بھی کسی کا انتظار ہے. آج کا موضوع یہی ہے. تمہیدی موضوع یہ ہوگا، کل کا موضوع یہ ہوگا ان کی ولادت کی شان، ان کا خاندان، ان کا شجرہ. اس کے بعد ہم پرسوں سے ظہور کا سلسلہ شروع کر دیں گے. جو لوگ تسلسل کے ساتھ سنیں گے، ویسے یہ مجلسیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں، جو نہیں آ رہے وہ کمپیوٹر پہ بھی سن لیں گے. یہ تو طے ہے، تمام عالم اسلام کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اے محمد میں نہ بناتا زمین و آسمان، میں نہ پیدا کرتا یہ آسمان کا شامیانہ، میں نہ ٹانکتا اس میں ستاروں کی اور آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، میں نہ اگاتا یہ چمن زار، نہ چلاتا میں اس میں باد صبا، نہ چٹکتے اس میں شگوفے، نہ بہتے یہ دریا. یہ ساری سجاوٹ نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا. اس حدیث قدسی پر کون سا مسلمان ہوگا جو انکار کرے کہ ہاں ایسا نہیں ہے. کائنات کی تخلیق اور کائنات کی سجاوٹ نبی آخر کے لیے ہوئی تھی، اور سارے پیغمبر نقیب تھے جو پکارنے آئے تھے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. اور انتظار ہو رہا تھا، اور ایسے میں محمد آئے. کائنات کو سجایا گیا، ان کے لیے سجایا گیا تھا. اچھا کوئی جلسہ کیجئے، آپ سڑک پہ شامیانہ لگا دیجئے کہ یہاں منسٹر صاحب آنے والے ہیں، یا کوئی وزیر آئے گا، افتتاح کرے گا. دل بھر کے محلے والوں نے سجاوٹ کی. ہمارے ہیں وزیر، ہمارے منسٹر صاحب ہیں. خوبصورت شامیانہ ہو، میلہ کچیلا نہ ہو، ٹیوب لائٹس فیوز نہ ہو جائیں، صاف ستھری ہوں، بلب بڑے بڑے ہوں، روشنی خوب ہو، چھنڈیاں لگائی جائیں، قمقمے لگائے جائیں، گملے رکھے جائیں، اچھے اچھے پودے ہوں، پیڑ ہوں، ایک تخت بچھایا جائے، اس پہ قالین، اس پہ کرسیاں رکھی جائیں، فرش بچھایا جائے، زمین پہ کرسیاں نہ رکھی جائیں، دل بھر کے سجاوٹ ہو. آ گئے منسٹر صاحب، افتتاح کیا، بڑا مجمع ہوا، جلسہ ختم ہو گیا، منسٹر صاحب چلے گئے، لوگ بھی چلے گئے. اب راستہ رکا ہوا ہے ٹریفک کے لیے. شامیانے والا آیا، اپنا شامیانہ لپیٹ کے لے گیا. لائٹ والا آیا، اپنی ٹیوب لائٹس لے گیا. قالین والے آئے، اپنا قالین لے گئے. تخت والے آئے، اپنا فرنیچر لے گئے. کرسی والے کرسیاں لے گئے. کل تک جہاں بہار تھی وہ اجاڑ ہو گیا. تو ہم نے پوچھا یہ سب یہاں سے ہٹ کیوں گیا؟ آپ کو معلوم نہیں، وہ آنے والے تھے، ان کے لیے سب کچھ سجایا تھا، وہ چلے گئے، اب یہ سب اجاڑ ہو گیا. اگر یہ کائنات محمد کے لیے بنی تھی تو اللہ جب وہ چلا گیا تو اب کیوں سجا ہوا ہے؟ یہ شامیانہ کیوں لگا ہوا ہے؟
یہ اقوام عالم کے لیے لگا ہے، یہ کس کے لیے تم نے سجایا ہوا ہے؟ یہ چاند کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ روس اور امریکہ کے راکٹ اس پہ جائیں، وہاں جا کے بمبارڈ کر دیں۔ یہ کاہے کے لیے تو نے سارے سمندر اور یہ فضائیں اور ہوائیں باقی رکھی ہیں؟ جن کے لیے بنایا تھا وہ تو جا چکے، یا تو پھر یہ مان لو کہ وہ مرے نہیں، موجود ہیں، وہ یہی ہیں جن کے لیے بنی ہے دنیا، کہیں وہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ قبر تو ہم دیکھتے ہیں جا کے حج کرنے کے بعد مدینے جاتے ہیں، وہ تو جا چکے۔ تو پھر تو نے کہا کیوں تھا کہ ہم نے محمد کے لیے سجایا ہے؟ تو کہا اسی لیے اللہ نے آواز دی، وہ تو پہلا محمد تھا، اس طرح کہ ہم نے 12 محمد بنائے۔ ہمیں اس وقت تک اس دنیا کو سجائے رکھنا ہے جب تک کہ ایک ایک محمد نہ آ جائے۔ 11 آ چکے، 12واں آنے والا ہے، اس لیے یہ کائنات سجی ہوئی۔ اس دلیل سے کسی کو انکار ہے؟ ہم گناہگار انسانوں کے لیے دنیا سجی ہوئی ہے؟ نہیں، مہمان خصوصی کے لیے سجاوٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کو آنا ہے جب تک کہ وہ نہ آ جائے، جب تک کہ وہ نہ آ جائے۔ اب یہاں پہ ہم تقریر کو روکتے ہیں، کچھ چیزیں چونکہ تمہید میں سمجھانا ہوتی ہیں، اس لیے ایک منزل سے گزر کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے سارے انسان کیا سب آرام اور سکون سے ہیں؟ نہیں، دنیا کی کوئی قوم، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور تکلیف بھی ایسی تکلیف جو اس کے قریبی انسان نے اسے پہنچائی ہے۔ دنیا میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جا کے انصاف مانگتے ہیں، ہم پر یہ ظلم ہوا، جج صاحب انصاف کیجیے۔ اگر جج صاحب کیس کو سمجھ گئے، وکیل صاحب ہائی کورٹ پنجاب بیٹھے ہیں، ندیم شبلی صاحب، آپ دیکھیے پنجاب کا محرم چھوڑ کے آئے ہیں ہماری مجلسیں کرنے۔ اب ان محبتوں کو ہم کہاں رکھیں اور اپنے احباب کو بھی لائیں؟ اور پچھلے سال نہیں آئے تھے تو موبائل پہ تمام مجلسیں سنی، ٹیلی فون کے ذریعے، اب کی ماشاءاللہ آ گئے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، برا نہ مانیں، اگر مخالف پارٹی نے کسی طرح کیس کو کمزور کروا دیا تو انصاف تو نہ ہو پایا، تو کیا دنیا کی کوئی عدالت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس عدالت میں سچا انصاف ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کی عدالت، کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی، بہت فیئر، مغرب کے ممالک کی عدالتیں بہت صاف ہیں، عدلیہ وہاں کی بہت صاف، پھر بھی یہ امکان ہے کہ عدل نہیں ہوا۔ جس کے ساتھ عدل ہو گیا اسے حق مل گیا، اور جس کے ساتھ عدل نہیں ہوا اسے حق نہیں ملا اور وہ مر گیا، تو کیا وہ حق سے محروم ہو گیا؟ بھائی یوں ہی سوچ لیں، کروڑوں انسان مظلوم مر گئے اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، لاکھوں انسان بھوکوں مر گئے، ان پہ ظلم ہوا، میدان جنگ میں ظلم ہوا، ناگاساکی جاپان میں ایٹم بم گرا دیا امریکہ نے، لاکھوں انسان جھلس کے مر گئے، اب تک جاپان رو رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کون سی عدالت انہیں انصاف دے گی؟ حاکم ہے اللہ، عادل ہے اللہ، جب عادل وہ ہے تو وہ عدل کیوں نہیں کر رہا سارے مظلوموں کے ساتھ؟ تو اسلام اور قرآن جواب دیتا ہے کہ جس کے ساتھ یہاں عدل نہیں ہوتا وہاں عدل ہوگا، تو وہاں کا اشارہ جب آپ نے کیا تو وہاں کا نمائندہ جو عدل کرنے آئے گا
تو اس لیے ایک کو آنا ہے. اب سمجھے؟ جو مظلوم مر گئے ان کی داد رسی کے لیے ایک کو آنا ہے. تو پہلا جملہ جو آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہیں سے تو بات شروع ہو. پہلا تعارف جو ان کا ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اسی طرح جس طرح ظلم سے دنیا بھر گئی ہوگی. یہ تو جملے بچوں کے سنے ہوئے ہیں نا. وہ آئیں اس لیے آئیں کہ جو محروم رہ گئے ان کی داد رسی کو آئیں، ورنہ وہ پھر عادل نہ رہے گا. اس کو انصاف دلوانا ہے. اسی لیے ایک ایسے نمائندے کو رکھا گیا ہے کہ دنیا کے یہ انسان اللہ کے احکامات کے خلاف جب سرزنش کر لیں، بغاوت خدا سے کر لیں، تو انہیں سزا دینے کے لیے اسی دنیا میں ایک نمائندہ آئے. آپ کہیں گے اس کے لیے تو محشر ہے، قیامت ہے. بھائی قیامت دوسرا مسئلہ ہے. قیامت میں روحوں سے سوال ہوگا، جسموں سے نہیں. اس جسم و جسمانیت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے ہیں ان میں فیصلہ ہو اسی دنیا میں، اسی زمین پر. پہلے یہاں کا فیصلہ ہو جائے، پہلے یہاں کا عدل ہو جائے. اب دوسرا رخ تھا، اب یہ ایک اور رخ دیکھیے گا، اس پہ بھی غور کیجیے. تمیدی تقریر ظاہر ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمارا موضوع واضح سے واضح تر ہوتا جائے. ایک کتاب، آخری کتاب قرآن اللہ نے نازل کی. اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، پھر قرآن. اور ہر نبی کو ایک ایک صحیفہ دیا. تمام انبیاء صحف کے مالک. اور اس نے اپنی بھیجی ہوئی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ اس دنیا کو کس طرح چلانا چاہیے. یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے. سارے انسانوں نے دستور بدل دیے. توریت والے توریت کے کہنے پہ نہیں چل رہے، انجیل والے انجیل کے کہنے پہ نہیں چل رہے، زبور والے زبور کے کہنے پہ نہیں چل رہے. مجھے نہیں معلوم چوتھی کتاب پر چل رہے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پہ چل رہے ہوں اور کچھ پہ نہ چل رہے ہیں. سب کچھ چھوڑیے، ایک چھوٹی سی مثال دے دیں. قرآن میں سود تو حرام ہے نا. مجھے نہیں معلوم کہ اسلامی ملک قرآن پہ چل رہے ہیں. کچھ ایک آدھ چیزیں تو مس ہو گئی ہیں. ہاں میں نے ایک آدھ کہا تھا کہ ذرا زیادہ برا نہ مانے آپ لوگ، ورنہ بہت کچھ. بھائی انصاف سے بتائیے، جو خدا اپنے نظام پر اس دنیا کو چلانا چاہتا تھا، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے نظام پہ یہ دنیا چلے؟ آپ اپنی پسند کو تو اولا رکھیں اور اللہ کی پسند ابتر ہو جائے معاذ اللہ، تو وہ کسی بات کا انتظار کر رہا ہے نا. تو جس طرح آپ منتظر ہیں اسی طرح وہ بھی منتظر ہے، اسی طرح مہدی بھی منتظر. اللہ کو بھی انتظار ہے کہ اب تم اپنی دنیا چلا کے دیکھ لو. اب تم اپنی دنیا چلا کے دیکھ لو. ایک دن وہ آئے گا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے خدائی نظام کیسے چلتا ہے. خدائی نظام کیسے چلتا ہے. پروردگار شروع سے ہی جب سے آدم آئے تھے اسی دن سے تو نے یہ کیوں نہیں مقرر کر دیا تھا کہ تیرا ہی نظام چلے. سوال میں سوال تو نکلتے ہیں بھائی، چاہے الجھن بڑھ جائے ہم کیا کریں. 1,24,000 انبیاء تو نے ان انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجے. اول منزل میں کیا معاذ اللہ تیری طاقت میں کوئی کمی تھی؟ تیری قدرت میں کوئی کمی تھی؟ کروڑوں فرشتے تیرے پاس،
اربوں فرشتے تیرے پاس، آخر وہاں کا بھی نظام تو تو چلا رہا ہے نا؟ وہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہاں کوئی بغاوت نہیں ہوتی، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوتی، وہاں کوریزی نہیں ہوتی، وہاں بے انصافی نہیں ہوتی۔ تو جب وہاں کا نظام اتنا اچھا چل رہا ہے، جو نظام ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ اوپر ہے کہ نیچے کہ کہاں ہے، قرآن میں ہے، اس سے انکار نہیں، قرآن میں وہ نظام ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں دو عالم، تو ایک عالم نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اسی طرح یہاں کا بھی نظام چلا دیتا، کیا مشکل تھا؟ ساری کائنات کو تیرے فرشتے چلا رہے ہیں، تو نے ہی تو کہا ہے کہ ایک فرشتہ ہواؤں پہ مامور ہے، ایک فرشتہ پانی پہ مامور ہے، ایک فرشتہ آگ پہ مامور ہے، کچھ حاملین عرش ہیں جو عرش کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہیں، چاند اور سورج اور ستاروں کو ملائکہ چلا رہے ہیں، ایک آسمان سے لے کر 7 آسمان تک، لو اور کرسی تک ایک نظام ہے تیرا جو چل رہا ہے، قاب قوسین او ادنیٰ تک، کہ جہاں جبریل کی حد ختم ہوتی ہے اس کے بعد بھی تیری ایک کائنات ہے، کہ جہاں کے حاکم کو بلا کے تو نے کہا یہ فرشتوں کی حد ختم ہوئی، اب تمہاری حد شروع ہوئی۔ تو جب وہاں کا نظام تیرا اس طرح چل رہا تھا تو اسی حاکم سے کہتا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، فرشتے آئیں گے اور سارا انتظام ہو جائے گا۔ کیا مشکل تھا پروردگار؟ نبی نے کہا نماز پڑھو، کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی۔ یہ تو تیرا نظام کیسا ہے؟ تیرا کہا کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، اور پھر اس میں بھی مسئلہ، کوئی یوں پڑھے تو کوئی یوں پڑھے، پتہ نہیں تو نے کیا بتایا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ تو نے کیا بتایا، فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر صحیح یہ نظام رائج کروا دیتا جبریل امی یا میکائیل کے ذریعے تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، اور کوئی چھوڑتا نہ، اس یہودی نہیں پڑھ رہے، عیسائی نہیں پڑھ رہے، زیادہ اکثریت ان کی ہے جو نہیں پڑھ رہے۔ تو کیا تیرے اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کو رائج کر دے؟ تیری عبادت، تیری اطاعت، تیرا سجدہ، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے انکار کر دیا، خود تیرے ہاں شیطان نے انکار کر دیا، تو نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا تو پھر سوچ لو، جب اس کو چھوڑ دیا، جب سب سے بڑے کو چھوڑ دیا تو چھوٹوں سے کیا مطلب؟ تو پھر کچھ سمجھا دے۔ تو ہی کہتا ہے پروردگار کہ ہر انسان پہ ہم نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، ایک نیکی لکھتا ہے ایک بدی لکھتا ہے، اس میں بھی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، صبح ہوتے ہوتے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ ہر انسان پہ 4 فرشتے ہیں۔ بھائی جلدی جلدی بولیے گا، پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کتنے؟ 6 ارب۔ 6 ارب انسان ہیں، تو 6 کو 4 سے ضرب دیجئے، 24 ارب فرشتے تو صرف آپ پر لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا نظام ہے تیرا کہ ایک ایک انسان کی نگرانی، اتنا قیمتی ہے انسان کہ 4 فرشتے تو نے ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے، باڈی گارڈ ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ شان تو دیکھو انسان کہ ملائکہ خادم بنے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں، نوٹنگ کرتے ہوئے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ڈائری لے کے چلتا ہے اس کا پی اے، اب کہاں کا پروگرام ہے، اب کہاں بھائی جا کے بیٹھنا، اب کہاں اترنا۔ یہاں ہر انسان وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اس کا پورا ٹائم ٹیبل لکھا جا رہا ہے، رات کے 2 اور دن کے 2 اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے اندھیرے گھر میں تو وہاں بھی استقبال کے لیے 2۔ کیا شان ہے انسان کی پروردگار، جب 24 ارب فرشتے تو اس روئے زمین پر بھیج کر ڈیوٹی لگا رہا ہے، ایک اور سب پہ لگا دیتا، اس کا کام صرف یہ ہوتا کہ صبح کو سو رہے ہیں،
جیسے ہی اذان ہوئی مارٹن روڈ میں، اس نے کہا اٹھو بھائی چلو صبح کی پڑھو، چلو صبح کی پڑھو۔ اس نے کہا سردی بہت ہے، مجھے کریں گے ٹھنڈا پانی، سردی میں وہاں جائیں، سونے دو، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، اتنی رات کو تو سوئے تھے ٹی وی دیکھ کے، میچ دیکھ کے، پھر اٹھانے کے لیے آئے۔ اچھا نہیں اٹھو گے، روح قبض کرتے ہیں، گلا گھوٹیں گے، ختم زندگی اگر آج کی نہیں پڑی صبح کی۔ اچھا بھائی پڑھتے ہیں، ٹھنڈا پانی دور، جو کچھ سردی، اب وہ پیچھے لگا ہوا ہے، کھدیرتا ہوا آ رہا، جلدی جلدی پڑھی، جلدی نہیں قاعدے سے، ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب وہ فرشتہ کھڑا ہوا، ہر ایک کا ایک فرشتہ کھڑا نماز پڑھوا رہا ہے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی اذان ہو، اٹھیے صاحب ظہر کی پڑھ کے، چلیے ساتھ میں ہمارے، پڑھوا لایا، جیسے مکتب میں بچوں کو لے کے بزرگ جاتے ہیں، عصر کی پڑھوائی، مغرب کی پڑھوائی، عشاء، رمضان آیا، خبردار پردے کے پیچھے کچھ نہ ہو، ہم ادھر بھی ہیں ہم ادھر بھی، پورے روزے رکھنے، بہانہ کوئی چلے گا نہیں، ورنہ روح قبض کر لی جائے گی۔ موت کے خوف سے کون نہ نمازیں پڑھتا، اور کون نہ روزے رکھتا، اور کون نہ زکوٰۃ نکالتا، اور کون نہ خمس دیتا، عدل ہی عدل پوری دنیا میں ہو جاتا، ایک ایک فرشتے سے کام لے لیتا، جب 4 یہ ہیں، 2 قبر میں ہیں، 6 یہ ہیں تو ایک اور کا اضافہ، ساری دنیا کا نظام صحیح ہو جاتا۔ تو اس نے آواز دی چھوٹے سے جملے میں، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے اسے خود مختار بنایا۔ اللہ بھی انسان کی خود مختاری، اختیار ساری کائنات کا دے کر صرف آزمایا ہے، امتحان کی گھڑیاں ختم ہونے والی، لیکن جب امتحان ہو چکا ہوتا ہے تو پھر فیصلے کی گھڑی آتی ہے، اسی فیصلے کا نام امام مہدی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اب کون کامیاب ہوا اور کون نہیں کامیاب ہوا، فیصلہ تو وہ سنائیں، فیصلہ آ کے وہ سنائیں، اور پھر وہ فیصلہ سننے والا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، ہم ٹھنڈی ہوا کے محتاج ہیں، پنکھا نہ چلے، اے سی نہ چلے، مشینوں کے محتاج ہیں، بغیر اس کے کام نہیں چلتے، سواریوں میں ہم ہوائی جہاز کے محتاج ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہم کتابوں کے محتاج ہیں، استاد کے محتاج، یعنی ہر جگہ ہم لاچار ہیں، پھر بھی اللہ میاں کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ کے محتاج، اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈال دیں، ادھر سے ادھر پھینک دیں، نہ اتنی طاقت کے اٹھ سکیں، نہ خود سے پانی پی سکیں، نہ خود سے کھا سکیں، کوئی کھلائے کوئی پلائے، بچپن میں ایسے محتاج، جوانی میں محتاج، اور بڑھاپے میں پھر بچپن واپس، پھر ویسے ہی محتاج کہ کوئی اٹھائے کوئی چلائے کوئی پھرائے، اتنی محتاجی ہے انسان کی، پھر بھی اکڑ ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں نا، اکڑ ایسی، محتاجی ایسی، تو اس نمائندے کو بھیج کر ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارا یہ نمائندہ کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حدیثیں میں پڑھوں گا، راویوں کے نام بتاؤں گا کہ جب وہ آئیں گے تو آفتاب کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہے حدیث ہے، سب نے لکھا، روشنی تو وہ پھیلائیں گے۔ اور آج قرآن میں جہاں جہاں لفظ نور آیا ہے اس کے معنی لوگ نہیں بتا پا رہے، اس دن اللہ بتائے گا کہ ہم نے جو بار بار قرآن میں یہ کہا نور علی نور، تو تم صرف لفظ نور سمجھے، لفظ نور سمجھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نون کے 50 ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام پیدا ہوئے۔ نور کے لفظ سے تاریخ ولادت نکلتی ہے، ایسے نور ہیں وہ،
یعنی امام کی تاریخ آسانی سے آپ ولادت کا سن یاد رکھیے، بچے تمام یاد رکھیے۔ نون کے 50 ہوتے ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام کی ولادت۔ لفظ نور سے تاریخ نکالی گئی اور نکل آئی سامنے کی بات، 256 میں پیدا ہوا۔ ایسا نور مجسم، اور تم سائنس کی ایک ایک چیز کے محتاج، سائنس کی ہر ترقی ان کے آتے ہی جامد ہو جائے، دم توڑ دے گی۔ یہ فضا کے ہوائی جہاز، یہ ٹینک، یہ توپ، یہ تلوار، کوئی آلات سائنس کام نہیں کریں گے، اور دنیا کے جتنے علوم ہیں سب فنا کر دیے جائیں گے۔ نہ فقہ کا علم رہے گا، نہ علم کلام رہے گا، نہ فلسفہ رہے گا، نہ منطق رہے گی، نہ میتھمیٹکس، نہ سائنس، سب ایسے غائب ہو جائیں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ امام مبین میں ہم نے کائنات کا ہر علم رکھ دیا۔ معنی بتائے گا اللہ کہ اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فقہ کی کتاب پڑھ کر فیصلہ کرے۔ جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فقہ، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے علم کلام، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فلسفہ۔ یعنی کائنات کی کسی چیز کے محتاج امام مہدی نہیں ہوں گے، کائنات ان کی محتاج ہوگی۔ اور امام کی ایک تعریف یہ ہے کہ امام عوام سے احتیاج نہ رکھے بلکہ عوام اس کے محتاج ہوں، اسے کہتے ہیں امام۔ ایسا نہ ہو کہ امام کسی بچے کے جواب کا محتاج ہو، کہ امام بچے سے یہ کہے پھسلن ہے کہیں بارش میں گر نہ جانا پھسل کے، اور بچہ کہے میں تو گرا گرنے دیجئے، آپ نہ گر جائیے گا، اگر آپ گر گئے تو پوری قوم پھسل گئی۔ دکھاتے ہیں اس جملے کے فلسفے کا محتاج ہے انسان۔ بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، دلیل قائم کر سکتا ہے۔ ہمارا امام جسے آنا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ سواریاں اس کی اپنی، جسے آپ ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں اس کا نام آپ نے ایروپلین رکھا ہے، سواریاں ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ جسے پانی کا جہاز کہہ رہے ہیں، بحری بیڑے کہہ رہے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ مشین سے نہیں چلتے۔ تاریخ سے پوچھنا ہو تو سلیمان سے پوچھو کہ تخت سلیمان ہوا کے دوش پہ کیسے اڑتا تھا، سلیمان پرندوں کی بولیاں کیسے۔ یہ نمونے سب خدا پہلے دکھا چکا تاکہ انسان کو قبول کرنے میں تکلف نہ ہو۔ سب انجیل، توریت، زبور اور قرآن میں موجود ہے، تاکہ تم دیکھو محاورہ نہیں ہے صرف کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ یہ محاورہ سمجھانے کے لیے حدیث کا سب سے عمدہ محاورہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ یہ لطیفے بچوں کو پہلے سمجھائے جاتے تھے کہ شیر نے بکری سے کہا یہ ہمارا گھاٹ ہے ہم تجھے پانی نہیں پینے دیں گے، کہانیاں ہیں۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے حدیث میں یہ جملہ ہے۔ مطلب یہ کہ آج آپ کے سامنے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ جو زیادہ طاقت رکھ رہا ہے وہ زیادہ پانی کو قبضے میں رکھ رہا ہے، اور جو کمزور ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں ہمارا پانی چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ آ جائیں گے، یہ پانی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ پانی اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا تھا صالح پیغمبر کے زمانے میں کہ جتنا حق اس پر انسانوں کا ہے اتنا ہی اونٹنی کا بھی ہے، لیکن انسانوں نے جانور کے حق کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ قصہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ سورہ عید کے دن پڑھا جاتا ہے، عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، والشمس والضحیٰ۔
اس کا بھی ایک تعلق ہے کہ عید کے دن کیوں پڑھا جاتا ہے یہ اونٹ والا سورہ؟ ناقے سے کیا ربط ہے؟ عید کے دن کا ناقے سے کیا ربط ہے؟ بہت سی باتیں. یہ پانی اور پیاس کا کیا ربط ہے عید کے دن؟ قرآن عدل الہی کا نمونہ ہے. وہ بار بار اپنی عبادت میں بھی انسان سے تقاضا کرتا ہے عدل کو نہ بھولنا. عدل کی راہ سب سے مشکل راہ. تمام انبیاء اور ائمہ کے لیے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں عوام نے اعتراض پر اعتراض کر دیے، جہاں کسی امام یا پیغمبر کی کسی بات پر اعتراض ہو جائے، سمجھ جائیے کہ یہ عدل نبوت کو نہیں سمجھا، یہ عدل امامت کو نہیں سمجھا، اور یہ اعتراض نبی اور امام پہ نہیں ہے، اللہ پہ جا رہا ہے. اور اس کو میں کئی بار سمجھا چکا ہوں یہاں کے عشروں میں مثال دے کر کہ اللہ نے شیطان کو کیوں چھوڑ دیا اور اسے سزا کیوں نہیں دی. جب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ اپنی قدرت سے، اپنے جبروت سے سجدہ کروا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ جیسے ہی وہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے جھکاتا آدم کے سامنے، کر سجدہ، جا نہیں سکتا یہاں سے بغیر سجدہ کیے، تو اکڑ کے کہتا نہیں بس چلا مجھ پہ تو ظلم سے سجدہ کروایا. اللہ ظلم اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ ظالم نہیں ہے. یہ کائنات صرف اس لیے چلی جا رہی ہے اپنی مرضی سے کہ وہ ظالم نہیں ہے. وہ ظالم نہیں ہے. صرف ایک ہی بات تو کہلوانا ہے اللہ کو ان انسانوں سے کہ اس کا اقرار کرو کہ ہم نے 1,24,000 جو انبیاء بھیجے انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. چونکہ میں ظلم نہیں کرتا اس لیے میرے انبیاء ظلم نہیں کرتے، اس لیے میرے اولیاء ظلم نہیں کرتے. سب سے بڑی مثال انبیاء اور اولیاء کی یہ ہے پہچان. سچا نبی کون ہے؟ سچا ولی کون ہے؟ سچا اللہ والا کون ہے؟ ایک پل کو بھی اس سے ظلم نہ ہو. یہی تو کمال ہے، یہی پہچان ہے. آپ اگر پہچاننا چاہیں تو اس لمحے پہ پہچان لیجئے سچے امام کو. بیعت ہو رہی تھی، اجتہام تھا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں علی کو کہنا پڑا کہ وہ اجتہام ہوا بیعت کرنے کے لیے کہ میرے پیر کے انگوٹھے چھل گئے اور اس بھیڑ میں حسن اور حسین کچل گئے. اتنا مجمع تھا، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ بیعت کرنے کے لیے، میری بیعت کرنے کے لیے مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا. سبھی آ رہے تھے، علی سب کو پہچان رہے تھے، اب کون آیا، اب کون آیا. اور ایک بیعت کر کے جانے والا آواز تھی واپس آ. ابن ملیم پھر بیعت کر. 3 بار بلایا کا پھر بیعت کر. یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. جب چلنے لگا آخری بار تو اصحاب سے مڑ، یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے میرا قاتل. بس تلواریں کھینچ گئی. مولا اس کو مار دیجئے، اسے قتل کر دیجئے. کہ کیوں قتل کر دوں؟ کیا جرم ہے اس کا؟ کیا اس کی خطا ہے؟ ابھی اس نے مجھے قتل کہاں کیا، کس بات کی سزا دوں؟ مزاج ملائیے، مزاج ملا. اس کو سب کی قسمتوں کا حال معلوم ہے کہ کون سا انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے گا، لیکن نہ رزق بند کرتا ہے نہ موت دیتا ہے، آزادی سے جینے دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. پتا ہے نمرود کیا کرے گا، فرعون کیا کرے گا، یزید کیا کرے گا، حامان کیا کرے گا، شداد کیا کرے گا، مگر جینے دیتا ہے، حکومتیں دے دیتا ہے، پہلے سزا نہیں دیتا. اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی. اسے کہتے ہیں امام عادل. اس نے ابھی اقدام کہاں کیا کہ میں اس کو قتل کروں. اسے کہتے ہیں امام جو اپنے قاتل کو پہچانے اور چھوڑ دے، جو اپنے قاتل کو پہچان کے چھوڑ دے. فرات کے گھاٹ پہ صفین میں قبضہ ہو گیا. پانی بند کر دیا گیا. علی کے لشکر کا حسین کو بلایا کہ بیٹا تم مختصر سا لشکر لے کے جاؤ،
پانی لے کے آؤ۔ اجازت میں دیتا ہوں، اگر وہ تلوار چلائیں تو تم لڑ لے گا، لیکن یہ پیاسا لشکر مر جائے تو پانی لے کے آؤ۔ حسین گئے۔ دیکھیے فرات جو ہے، ظاہر ہے کہ تقریر میں جغرافی بھی سمجھانا پڑتی ہے تھوڑی سی۔ فرات کربلا میں بہتی، کوفے سے نکلتی، لیکن جب آپ شام جائیں گے اور شام سے 7-8 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک اور شہر ہے رقہ، جب رقہ آپ پہنچیں گے تو رقہ کے پل کو جب پار کر کے صفین کے میدان میں آپ جائیں گے تو بیچ میں فرات کا پل آئے گا۔ شام میں بھی فرات بہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرات جو ہے وہ بیت المقدس کے ایک پہاڑی سے نکلتی ہے اور وہاں سے بہتی ہوئی فلسطین سے ہوتی ہوئی شام ہوتی ہوئی فرات عراق تک آ کے ایران سے نکلتی ہوئی پھر جا کے سمندر میں گر جاتی ہے۔ تو گھبرائیے گا نہیں کہ شام کے ملک میں فرات کے کنارے سے صفین کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں تو دیکھ کے آیا ہوں پورا میدان، اس کا سفر نامہ بھی میں نے لکھا ہے، آپ اسے پڑھیں گے، شام کا سفر نامہ، اس میں تفصیل میں نے لکھی ہے۔ اس فرات میں جا کے ہم نے ہاتھ منہ بھی دھویا، پانی کو قریب سے چھو کے بھی دیکھا۔ حسین گئے، فتح پائی، مشقوں میں پانی بھروایا حسین نے، کاندھوں پہ مشق رکھ کر اصحاب علی شان سے چلے، گھاٹ پر جتنے سپاہی تھے سب کو بھگا دیا اور قبضہ علی کے سپاہیوں کا فرات کے گھاٹ پہ ہو گیا۔ جیسے ہی علی کے اصحاب نے اور سپاہیوں نے گھاٹ پہ قبضہ کیا فرات کے، کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا، اب ہم انہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ یہ بات علی کے کانوں تک پہنچ گئی، کہ خبردار ایسا مت کرنا، انہوں نے تمہارا پانی بند کیا، ہم ان کا پانی نہیں بند کریں۔ جو وہاں سے پانی لینے آئے اس سے تعرض نہ کرنا، پانی لے جانا۔ آپ نے دیکھا آج جو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے علی کا طرز حکومت اپناؤ، علی کے طرز حکومت میں کسی کا پانی نہیں چھینا جاتا، اور وہی حکومت کا طرز لے کے علی کا پوتا آنے والا ہے اور اسی طرز کو رائج کرے گا جو یہاں کا موضوع ہے۔ حسین پانی لے کے چلے، راستے میں کچھ سپاہی جب تک جنگ تھی تو پیاس سے تڑپ رہے تھے، دیکھا ایک شخص جاں بلب ہے پیاس، اس کی آواز پر حسین رک گئے، کہ ٹھہرو اس کو پانی پلا لیں پھر چلتے۔ یہ پیاسا بہت، گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھ سے بش کا دہانہ کھول کر جامع لبریز کر کے اس کو پلایا۔ جب اس نے پانی پی لیا سیر ہو گیا، کہ اور چاہیے، اگر پیاس نہیں بجھی تو اور پانی، کہیں سیر ہو گیا۔ جب پانی اس نے پی لیا تو حسین نے کہا یاد رکھیے گا عاشور کے دن اے شمر حسین کا یہ پانی پلانا، اسے کہتے ہیں امام عادل، یہ ہے امام عادل۔ قرآن کا حکم کہ پانی پر ہر انسان کا مساوی حق ہے، مذہب اور ملت میں پانی تقسیم نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ملک میں پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، دریاؤں کا بہت اہم مسئلہ ہے، سارے دریا کشمیر سے نکل کے پنجاب میں آتے ہیں، ہندوستان میں پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے، ایک مسئلہ ہے، تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور ایسے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، جب تک امام نہیں آئیں گے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو کیوں نہیں عالم اسلام دعا کرتا کہ ہم حکومت کر کر کے عاجز ہوئے، اب آپ آئیے؟ اس کے معنی نہ بلانا یہ بتاتا ہے کہ ابھی انسان حکومت کرنے کی ہوس میں ہے، ورنہ سب الاجل الاجل کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے آئیے آئیے آئیے؟ اور حکم یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کہو آئیے، جب تک تم بلاؤ گے نہیں وہ آئیں گے کیوں؟ جب کوئی بلانا ہی نہیں چاہتا خود سے کیوں آ جائیں؟
تڑپ تڑپ کے پکارو. اور ہم واقعات پڑھیں گے. جب بلایا ہے محبت سے تو وہ آئے گی، اور جب بلایا جاتا ہے تو آ بھی جاتا ہے. اور جو مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، اب یہ فلسفے ہیں، امامت کے سوالات پیدا ہوں گے، ہم خود ہی سوال کریں گے، ہم خود ہی جواب دے دیں گے تاکہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ اگر وہ ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے، انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ جس طرح آفتاب بادل میں چھپ جاتا ہے لیکن اندھیرا نہیں ہوتا، دن دن رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اسی طرح آفتاب بادل کے پردے میں رہ کر بھی انسانوں کو روشنی دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح امام ہے، وہ پردے میں رہ کر بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ دنیا کے نقشے کس طرح وہ آ کے بدل دیتے ہیں. حیران ہو جاتا ہے انسان، ابھی یہ نقشہ تھا، ابھی یہ نقشہ ہو گیا. نقشے تو دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سب یاد آ جائے گا. ابھی کل تک کیا تھا اور آج کیا ہے. ابھی کل تک جو راج دلارے تھے آج وہ جانی دشمن ہیں. اب اس سے زیادہ اور ہم کیا سمجھائیں. یہ نقشے کون بدل دیتا ہے، یہ نقشے کون بدل رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چاہنے والے پکار کے کہتے ہوں بس مولا بہت ہو گئی، کچھ آ کے نقشہ بدل لیجیے. تو اس طرح نقشے بدل جاتے ہیں. اور وہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا. کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم تم سے غافل ہیں؟ نہیں، ہر آن تم ہماری نگاہ میں. اور یقین کرو یہ جملہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، اسے بنا کے تعویذ گلے میں لٹکا لیجیے. اس جملے امام زمانہ کا یہ جملہ اپنے تعویذ میں لٹکا لیجیے. فرمایا کہ اگر ہم تم پر نظر عنایت نہ رکھتے تو آج اس روئے زمین پر تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہیں فنا کر دیا ہوتا اس دنیا نے. تم جو باقی ہو لاکھوں دشمنوں کے درمیان میں، یہ ہماری نظر عنایت ہے، یہ ہماری نظر عنایت. ہم تمہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. ہاں، جیسا کہ ابھی جعفری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا سرپرست موجود ہے، ہمارا اور امام تمام انسانوں کا سرپرست ہوتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے سر پر ہے. ہر دور کا امام سرپرست ہے. ہو گئی تقریر، وقت تقریباً کامل ہوا. تمہیدی تقریر تھی، کل انشاءاللہ عرض کریں گے تفصیل سے، اور اس کے بعد موضوع اپنی منزل تک پہنچے گا. حسین اپنے عہد میں سرپرست تھے، علی اپنے عہد میں سرپرست تھے. کہتے ہیں کہ عجیب نقشہ تھا 28 رجب کو کہ حسین کے گھر کے سامنے کی گلی میں بے انتہا مجمع تھا. بیوائیں اور یتیم بچے رو رو کے حسین سے یہ کہہ رہے تھے ہمارا سرپرست اب ہمیں روٹی کون کھلائے، اب ہماری خبرگیری کون کرے. ایک فریاد تھی کہ ہمارا امام جا رہا. بڑا شور تھا اور راوی کہتا ہے، اور یہ روایت جناب ام سلمہ سے بھی ہے، کہ جس دن رسول دنیا سے اٹھے اس دن مدینے میں اتنا گریہ ہوا تھا، یا پھر ہم نے اس دن دیکھا جس دن حسین مدینے سے نکلے. اللہ، بہو گئی تقریر. چند لمحوں کی زحمت، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا. عباس چاہتے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں کہ اس مسرہ کا پردہ ہٹا. ایک کنیز سیاہ چادر اوڑے باہر آئی اور کہا شہزادے
آپ کی مادر گرامی ام البنین آپ کو بلا رہے۔ عباس ماں کی خدمت میں آئے، کامہ رخصت کر چکی تھی، پھر یاد کیا کہاں بیٹا ایک بہت ضروری بات کہنا ہے، اور وہ یہ کہ عباس تمہارے ساتھ یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی روح جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے۔ اے عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی، حفاظت میں کمی نہ ہو۔ آنکھ سے چند آنسو عباس کے ٹپکے، باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بدو جملے۔ تقریر ہوئی، کل مسائل میں بھی ربط رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ ہر سال رہتا ہے کہ میں ربط کے ساتھ مسائل پڑھتا ہوں۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک گرد سی اٹھی، تیز گھوڑے تھے، اونٹ تھے، قافلہ آگے بڑھا، سرحد مدینہ سے، وسیل مدینہ سے قافلہ کچھ دور آگے بڑھ چکا تھا، اور آخری بار عباس نے، ہاتھ میں پرچم تھا، گھوڑے پہ سوار تھے، پورے قافلے کا طواف کیا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں۔ پہلے آگے گئے، پورے قافلے کو دیکھتے ہوئے، اونٹوں کی قطاروں کو، پانی کی مشکیں موجود ہیں، غلام چل رہے ہیں، اسباب، چھولداریاں، قناتیں سب موجود ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سامنے سے ہو کر آگے آگے حسین چل رہے تھے، حسین کا طواف کرتے ہوئے پھر واپس ہوئے، پھر اس طرف سے نگرانی کرتے ہوئے پیچھے کی طرف۔ اب جو قافلے کے آئے تو دیکھا، عجیب عالم دیکھا کہ ایک بچی روتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی بابا ایک بار تیز گھوڑے کو عباس نے پھر دوڑایا اور حسین نے کہا آقا قافلے کو روک دیجئے۔ کہا کیوں عباس، اب تو ہم چل چکے، تیاری سب مکمل تھی۔ کہا آقا قافلے کے پیچھے پیچھے سغرا روتی ہوئی آ رہی، سغرا آ رہی، روکو قافلے کو روکو۔ حسین عباس کے ساتھ واپس چلے، دیکھا ام البنین، ام سلمہ، تمام بنی ہاشم کی بیویاں سغرا کو سنبھالے، قافلے کے پیچھے پیچھے، قافلے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی سغرا کو لیے۔ کیا بات ہے سغرا، ہم تو رخصت ہو چکے تھے تم سے۔ کہا بابا ایک بار اور علی اصغر کو دکھا دیا، میں اپنے ننھے بھائی کو ایک بار اور دے۔ اسی وقت غلاموں کو بلایا، کہا قناتیں لگا دو، رباب کا اونٹ لاؤ، یہاں پہ روکو، رباب کی سواری اتارو، ہماری اتارو۔ ناقے کو روکا گیا، کہا رباب سغرا آ رہی ہے، کہتی ہے ایک بار علی اصغر کو اور دکھا دو۔ سغرا آئی، علی اصغر کے قریب آئی، سغرا کی خوشبو پائی، ام رباب کے گوشت سے ہمک کر علی اصغر سغرا کی گود میں آئے، سغرا نے لپٹایا، پیار کیا۔ اب علی اصغر سغرا کے کاندھے سے لپٹے ہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حسین نے کہا سغرا قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے، لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ تو دو قدم سغرا پیچھے ہٹی، کہ بابا چھین کے نہ لیجیے گا، اگر اصغر خود آ جائے تو لے جائیے، میری گود سے چھینیے گا نا علی اصغر۔ کہا نہیں سغرا، ہم علی اصغر کو تمہاری گود سے چھین کے نہیں لیں گے۔ پھوپھی آئی، آؤ علی اصغر، کاندھے سے سر نہیں ہٹایا۔ ماں نے پکارا، علی اصغر نے سر نہیں اٹھایا۔ حسین ایک بار قریب آئے، جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، ایک بار علی اصغر چوک کر سغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ کہا بابا یہ بتائیے میرے ننھے بھائی سے کیا کہہ دیا؟ کہ سغرا اتنا کہا ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو کربلا میں ہرملا کا تیر کون کھائے گا، اور محشر میں نانا کی امت کو کون بخشے؟ ماتم حسین حسین۔ مومن اکرام، مسجد ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی۔
کہتے تھے خیرخواہ نہ وہ دن خدا دکھائے، مولا جواب دیتے تھے اللہ ہی بچا، مولا جواب دیتے تھے اللہ ہی بچا۔ پانی ابھی تو منزلوں میں بیتے جاؤ گے، آتا ہے وہ مقام کہ خطرہ نہ پاؤ گے، اے مومنو حسین سے مقتل کرے گوہر، دنیا میں سور منزلیں آخر آیا ہوئی، لیکن وہ صبح سے بتے نبی پر کہاں ہوئی، جس جا سواری رکے نہ آگے روا ہوئی، حیرہ سپاہ خسرو میں کون و مکان ہوئے، حیرہ سپاہ خسرو میں کون و مکان ہوئے، چھ گور بدل گوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے، اے مومنو حسین سے مقتل کرے روحان، بیش نمر کبوں میں جو پائی حسین نے، ایک مستحق جھکے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سونگا ہی حسین نے، ہم شیر کی سنیے دعائی حسین نے، ہم شیر کی سنیے دعائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پہ کو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بوئے سے ارے بھیا تمہارے خون کی بوئے سے آتی ہے، اے مومنو حسین سے آب آئے حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے، حرم کی گود میں میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، میرے سوال
اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا، اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا، یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آقا آئے، یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آقا آئے، حرم کی گود میں اسی لیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر، اسی لیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر، علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب آئے، علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب آئے، اسی لیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر، علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب آئے، علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب۔ جی کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ شہر نجف میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، ظہور امام مہدی صلوات اللہ۔ خصوصاً جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور اس حدیث کو یاد رکھیں آپ حضرات کے عنوان کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم نے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ ہم اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں ہمارے زمانے کا امام بارہواں امام ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے اس عشرے میں کہ ہمارے سننے والوں کو امام کی معرفت حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک ایک بچہ پوری حضرت علی کی سوانح حیات کو رٹے ہوئے اور ہر امام سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن دیکھیے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح ہم 11 امام کی سوانح حیات جانتے ہیں اسی طرح 12ویں کی بھی جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر 63 برس کی ہوئی۔ نقطہ آ گیا، میں کیا کروں، تقریر کا آغاز تھا اور نقطہ آ گیا، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے جو آیا ہے نقطہ، اور کچھ لوگ سبق بھی گئے ہوں گے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، علی کی عمر 63 سال ہوئی، امام حسن کی 47 سال، امام حسین کی 56 سال، چوتھے امام کی بھی 65 سال، پانچویں امام کی 52 سال، چھٹے امام کی سب سے زیادہ 70 سال، ساتویں امام کی 42 سال، آٹھویں امام کی 42 سال، نویں امام کی 25 سال، 10ویں امام کی 40 سال، 11ویں امام کی 28 سال، لیکن میرا یہ امام 1400 برس کی عمر۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنی ماشاءاللہ سے طویل حیات سے واقف ہے کوئی انسان؟ تو اگر اس میں کا کچھ حصہ بھی ہمیں ان 10 دنوں میں مل گیا تو کیا ہماری معرفت کا کہنا۔ کچھ حدیثیں درمیان میں آئیں گی، کچھ آیات کے حوالے آئیں گے، انہیں یاد رکھیے گا، کام کی باتیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضمون واقعہ سے زیادہ معرفت کا، یہ آپ عارف بن کر اس موضوع کو سنیں۔
اور یہی میری کامیابی ہوگی کہ آپ ان باتوں کو محفوظ کریں اور یاد رکھیں۔ دیکھیے مولانا علی کے فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنے کہیے میں پڑھتا ہوں، اشرے تشرے پڑھوں، سب نئے ہوں گے واقعات مولانا علی کے، اس لیے کہ ان سے زیادہ واقعات تاریخ میں کسی اور کو لکھے بھی نہیں۔ سب سے بڑی ضخیم سوانحیات حضرت علی کی، لیکن ہمارا وہ امام جو ہمیں دیکھ رہا اور جس کے لیے یہ حدیث ہے کہ نہیں مرتا کوئی مومن جب تک کہ اپنی حیات میں امام کی 2 بار زیارت نہ کرے، لیکن نہیں اسے معلوم ہوتا کہ وہ امام سے ملا۔ کیا کہنا ان کی محبت کا کہ اپنے چاہنے والے کو 2 بار جمال دکھاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں۔ ایک بار تو حیات میں ملتے ہیں اور ایک بار علی کے ساتھ بالی کے، یہ دوسری زیارت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں حضور کی، کہ یہ پوری دنیا جسے آس کہتے ہیں، جسے زمین کہتے ہیں، جہاں جہاں ملک آباد ہیں اور لوگوں نے زمینوں پر اپنا تصرف کیا ہوا ہے، اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں یا کوئی اور عمارتیں بنائے ہوئے، تو وہ دعوے دار ہیں کہ یہ ملکیت ہماری ہے، حالانکہ وہ ان